اب آپ بدن و لباس پاک ہو گیا، آپ کا قبلہ آپ کا سیٹ ہو گیا، وضو سے آپ ہیں، اب جب آپ والد نماز ہوں تو ابتدائی طور پر جو ایک مشکل پیش آتی ہے، جو اول تکبیر سے لے کے شاید آخر سلام تک چلتی رہتی ہے باقاعدگی سے استمرارن، وہ یہ ہے کہ انسان کی قرأت کا مسئلہ ہے۔ قرأت کے اندر انسان بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا، جبکہ قرأت کے حوالے سے ضروری ہے کہ آپ کے تمام الفاظ، تمام زیر زبر پیش، جو کچھ بھی ایک کلمے کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ صحیح طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مخارج ہیں، آپ کو معلوم ہے، علم تجوید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ، کہ عربی زبان میں بعض حروف کو ادا کرنے کے لیے بعض خاص جگہیں قرار دی گئی ہیں۔ بعض حروف حلقی ہوتے ہیں، بعض حروف جو ہیں وہ کہیں پر آپ کو مد کرنا ہے، کہیں پہ مد نہیں کرنا، مختلف چیزیں آپ تجوید میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ساری چیزوں کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ الفاظ کو ان کو صحیح مخارج سے ادا کرنا ہے۔ البتہ شاید یہ بھی اتنا واجب نہیں ہے کہ بالکل پراپر اسی مخرج سے ادا ہو، جو واجب ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے ادا ہو کہ یہ کہلائے کہ آپ نے عربی طریقے سے، صحیح عربی کے طریقے سے حرف کو ادا کیا ہے۔ مطلب فرض کریں کسی نے پریکٹس کی ہے کہ ذات کو بہت زیادہ زبان کو دانتوں تک نہیں لے کے جاتا، لیکن اس کے باوجود جو تلفظ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ شخص تلفظ کرتا ہے کہ جو دانت سے لگا کر تلفظ کرتا ہے، دونوں کا تلفظ ایک جیسا ہے، کافی یہ ضروری ہے کہ آپ کی زبان ٹیڑھی ہو، جاکے دانتوں میں لگے اور اس کے بعد جو نکلے تو وہی دانت بنے گا۔ بس اہم چیز یہ ہے کہ صحیح عربی میں یہ کہلائے کہ آپ نے صحیح عربی تلفظ انجام دیا ہے، یہ کافی ہے۔ اچھا، صحیح عربی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صحیح لہجہ بھی عربی ہونا چاہیے، ورنہ تو شاید ہم سب کی نمازیں باطل ہو جائیں، ہم سب کی نہیں۔ عرب دنیا کے علاوہ چند ایسے افراد ہوتے جو بہت زیادہ اگر نان عرب ہوتے ہوئے عربی لہجے پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، ایران میں اگر آپ چل رہے ہیں تو بہت سارے آیات اعظام کی نمازیں باطل ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ بھی بہت زیادہ لہجہ ان کا عربی نہیں ہوتا، وہ لہجہ ان کا اپنا ہی لہجہ ہے، لہذا لہجہ بنانا عربی یہ شرط نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ جو علم تجوید میں آپ اس کے محسنات پڑھتے ہیں، کہیں غنہ ہے، کہیں مد ہے، کہیں ادغام ہے، کہیں اقلاب ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، درست ان ساری چیزوں کی رعایت کرنا کوئی بہت زیادہ واجب نہیں ہے، خاص طور پہ آغا سیستانی کے اعتبار سے۔ حتیٰ آغا خوئی اور آغا سیستانی میں ایک چھوٹا سا فرق یہاں پہ آتا ہے کہ وہ مد کو جو مد کے موارد ہیں آغا خوئی وغیرہ واجب سمجھتے ہیں، لیکن آغا سیستانی نے وہ بھی کہا ہے کہ اتنا مد بھی واجب نہیں ہے، سوائے ان حروف کے کہ جہاں پر کسی حرف کو ادا کرنا اس کو کھینچنے پہ موقوف ہو، کہ اگر کھینچیں گے نہیں تو وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ جیسے بلا ظالین میں اگر یہ ظالین کا اس الف کو تھوڑا سا نہیں کھینچیں گے، اگر مد نہیں کریں گے تو یہ الف حذف ہو جائے گا، بلا ظالین بن جائے گا۔ یہ الف کا ادا کرنا موقوف ہے اس بات پہ کہ تھوڑا سا کھینچے، تو یہ الف کو ادا کرنے کی خاطر کھینچنا ہے، مد کی وجہ سے یہاں پہ واجب نہیں ہے کھینچنا۔ یہ جو واجب ہے یہاں پہ کھینچنا وہ اس وجہ سے صرف کہ ایک حرف آپ کا حذف نہ ہو جائے اور غائب نہ ہو جائے، اس حرف کو ادا کرنے کی خاطر اس کو آپ کو کھینچنا ہے۔ لہذا اصل جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ صحیح عربی، پراپر عربی کہلائے، صحیح عربی کہلائے۔ لہجہ اتنا اہم نہیں ہے، بہت سارے قواعد عربی کہ جو آپ تجوید میں پڑھتے ہیں وہ اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہیں نماز کی قرأت کے لیے، وہ اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے علم تجوید میں اور قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے میں، وہ ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نماز کی واجب مقدار کے اعتبار سے اس میں ان کی اتنی زیادہ دخالت نہیں ہے۔ تو ایک یہ مسئلہ ہے، لہٰذا اس پہ خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جو قرأت کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے وہ بھی بعض مراجع کی نظر میں آتا ہے اور بعض مراجع کی نظر میں نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ جس طرح امام خمینی اور آغا سیستانی ان دونوں کے اعتبار سے اتنی مشکل نہیں ہے، آغا کوئی کے اعتبار سے احتیاط کی بنا پر مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ ہم لوگ
نہ عربی زبان سے واقف ہیں اور نہ عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں، لہذا بہت ساری چیزیں جو عرب خیال رکھتے ہیں وہ ہم خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، مطلب ذہن میں نہیں آتا کہ یہ خیال رکھنے والی چیز ہے۔ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ اگر آپ توضیح مسائل میں دیکھیں گے کہ وہاں پر دو نام لیے انہوں نے، وقف بالحرکت اور وصل بالسکون، وقف بالحرکت اور وصل بالسکون، وقف یعنی رکنا، بالحرکت یعنی حرکت دے کر رکنا، اور وصل بالسکون، وصل یعنی ملانا، اتصال سے نکلا، بالسکون یعنی ساکن پڑھتے ہوئے ملا دینا، یہ دونوں خلاف قانون ہیں۔ لہٰذا اگر کچھ یہاں پر احتیاط واجب ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کراہت میں وصل بالسکون اور وقف بالحرکت نہ کی جائے، بلکہ ان قوانین کو خیال رکھتے ہوئے قرات کو انجام دے، یہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں عربوں کے اعتبار سے جب بھی آپ کسی کلمے پر سٹاپ کرتے ہیں تو سٹاپ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کلمے کے جو آخری حرکت ہے، جو آخری اعراب دیا ہوا ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمینہ ہے یہ کلمہ، درست؟ عالمینہ نون کے اوپر فتح زبر ہے، تو اگر تو آپ ملا کے پڑھیں تو یہ زبر پڑھنی ہے آپ کو، لیکن اگر آپ رک نہیں ہوں، اگر کوئی یوں رکے الحمدللہ رب العالمین، تو عربوں کے اعتبار سے یہ غلط کام کیا آپ نے، تجوید کے اعتبار سے یہ غلط کام کیا آپ نے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ سٹاپ کریں، آپ بریک دیں، آپ وقف کریں، توقف کریں، تو وہاں آپ کو آخری حرکت کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہذا آپ اگر پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین کی بجائے الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم یوں پڑھنا چاہیے اگر رک کے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح رک رک کے اگر پڑھ رہے ہیں تو آخری کی حرکت آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ ملا کے پڑھنے کی ضرورت میں تشدید ہے، ملائیں گی تو تشدید ہے، اگر رک رہی ہیں تو پھر ملا نہیں رہی ہیں آپ۔ آیت تو موجود ہے وہاں پر، اگر اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کہاں پہ رکا جانا چاہیے اور کہاں پہ رکا نہیں جانا چاہیے، یہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ جہاں پہ مطلب اگر پورا ہو رہا ہو، چاہے بھی ظاہری طور پہ آیت کنٹینیو ہے لیکن مطلب اگر پورا ہو گیا ہے تو وہاں پہ آپ بریک دے سکتی ہیں۔ اب میں نے کہا نا کہ علم تجوید کے قواعد کو بھی ہم اتنا مد نظر نہیں رکھتے کہ کہاں پہ وقف لازم ہے، کہاں پہ وقف جائز ہے، کہاں پہ وقف حسن ہے، ابھی ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، کہانیاں بھی چھوڑ دیں، صرف ابھی قانون کے اعتبار سے چاہے جائز ہو، چاہے لازم ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ نے اگر کہیں پہ بھی اسٹاپ کیا ہے تو اسٹاپ کے وقت آپ نے جو آخری کلمہ ادا کیا ہے اس کی جو آخری اعراب ہے، آخری حرکت ہے، آخری زیر زبر پیش ہے، اس کو نہیں پڑھنا آپ کو۔ آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب لے کے نہ پڑھے، اور اگر پڑھے گا تو احتیاط کی بنا سے نماز باطل ہو جائے گی۔ آگاہ خمینی، آگاہ سیستانی دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے خیال رکھنا، اگر کسی نے پڑھ لی احتیاط مستحب ضرور ہے، اچھا ضرور ہے کہ خیال رکھے، لیکن اگر کسی نے خیال نہیں رکھا تو نماز اس کی صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کوئی والے بھی آگاہ سیستانی وغیرہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وصل بالسکون، اب آپ ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا مر رحیم ہے، وہ مر رحیم وہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیوں پڑھا جاتا ہے ملا کے جو پڑھتے ہیں آپ، یا مثلا الحمدللہ آپ سانس آپ اسٹاپ نہیں کر رہی ہیں، اسٹاپ کا مطلب ہوتا ہے سانس توڑنا، آپ اسٹاپ نہیں کر رہی ہیں، آپ وقت نہیں کر رہی ہیں، لیکن آپ پڑھ رہی ہیں ایسے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ملا کے پڑھ رہی ہیں اور الحمدللہ کو آپ نے سکون سے ساکن کر کے جزم دے کے پڑھا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جب ملا کے پڑھیں تو ملانے کی صورت میں حرکت آخری پڑھنی چاہیے، وصل بالسکون، سکون بھی پڑھیں اور وصل بھی کریں، یہ نہ کریں، یہ غلط ہے، وصل بالسکون غلط ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر وصل بالسکون سے نماز آگاہ کوئی کے حساب سے باطل ہو جائے گی،
بلکہ پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں کہ جب وصل ہو رہا ہو تو پھر سکون نہ کریں بلکہ بالحرکت کریں. الحمدللہ رب العالمین یوں ملا کے پڑھیں اس کو. یہ ایک چیز ہے کہ جس پہ عام طور پہ ہمارے یہاں میں نے کہا نا کہ قواعد اتنے خاص طور پہ عوام میں، آپ لوگ تو پھر خواص ہیں، لیکن عوام میں اگر آپ چلے جائیں تو عوام میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ان کو کہ کہاں تشدید اور کہاں پہ زیر اور کہاں پہ زبر اور کہاں پہ پیش اور کہاں پہ رکنا اور کہاں پہ نہیں رکنا. جہاں دل چاہتا ہے رک جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے چل پڑتے ہیں خوب. اب جہاں پہ بھی رک رہے ہیں اب خیال ہی نہیں آیا کہ یہاں پہ رکتے وقت سکون سے پڑھنا چاہیے، بس جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے جو چیز رٹی ہوئی جو چیز ہے وہ اسی کے مطابق پڑھتے ہیں. اگر رٹا ہوا الحمدللہ رب العالمین رٹا ہوا تو وہ الحمدللہ رب العالمین اور رک جائیں گے وہاں پر. اب معلومات تو نہیں ہے، علم تو نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو آگے اس طریقے سے نہیں بڑھاتے. ایک جو اہم مورد ہے جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہ یہی مورد ہے کہ البتہ جو آغاز کوئی کے حساب سے زیادہ مشکل پیدا کرتا ہے وہاں پہ بھی گنجائش موجود ہے، احتیاط واجب ہے. آغاز کوئی کے مقلد یا مقلدات جنہوں نے آغاز کوئی کی زندگی میں امام خمینی کی طرف رجوع کیا تھا وہ ابھی بھی امام خمینی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے امام خمینی کی طرف رجوع نہیں کیا تو وہ اگر کوئی اور درمیان میں موجود نہ ہو تو آغاز سیستانی کو اگر فلالم سمجھتے ہیں تو ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہ دوسری چیز. اور آگے بڑھیں اگر ہم قرات کے حوالے سے یہ دو مسئلے اہم تھے کہ ایک تو کیا کہتے ہیں اپنا یہی کہ حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا، ان کی صحیح پراپر عربی طریقے سے حروف کو ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ رکتے وقت اور ملاتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ وصل بالسکون اور وقت بالحرکت نہ ہونے پائے. کراچی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ حروف ادا کر رہے ہیں لیکن اتنی تیزی سے ادا کرتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف کے اندر داخل ہو جائے یا ایک حرکت دوسری حرکت کے اندر داخل ہو جائے یا حذف ہو جائے. کھائے جاتے ہیں حروف تیزی کی وجہ سے. بعض لوگوں کو عام جو بات تیزی سے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب بولتے ہیں تو ان کے کچھ حروف جو ہیں وہ آخر میں کٹ جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں. تو جن کی عادت ہی تیز بولنے کی ہے وہ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ سے بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اردو بھی تیزی بولتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے حروف جو ہیں وہ آخر میں حذف ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص متوجہ ہوتے ہوئے جان بوجھ کر نماز میں ایک زیر زبر پیش یا ایک حرف کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف کو ایک تو پراپر طریقے سے یعنی صحیح عربی طریقے سے، اور دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے تاکہ ہر حرف ادا ہو سکے. ادا ہوگا تو پھر بات آئے گی کہ صحیح ادا ہوا ہے یا غلط ادا ہوا ہے. بس ادا بھی ہو سکے اور صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. یہ دو الگ الگ چیزیں اور ان دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے نماز کی حالت میں.